أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. افحسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم کو پہلے لوگوں کی طرح مشکلیں تو پیش نہیں آئیں. مستهم البأساء والضراء، ان کو پہنچی بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، دیکھ لو خدا کی مدد بہت قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو چاہو تم خرچ کرو اپنے مال سے. فللوالدین، تو درجے کے اعتبار سے مستحقین کی ترتیب رکھیں. سب سے پہلے والدین ہیں، فللوالدین، اپنے والدین پر خرچ کریں. والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں. والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کریں. والمساکین، اور غریب لوگوں پر خرچ کریں. وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کریں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بلائی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہ دو آیات مبارکہ اپنے اندر الگ الگ موضوع رکھتی ہیں، لیکن مناسبت کے اعتبار سے پہلی آیت اور دوسری آیت بالکل قریب قریب ہے. گزشتہ آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ سے پہلے کی آیات میں اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور ایک صحابی کا ذکر کیا تھا. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کا قرآن کریم نے، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے. دو اور کا ذکر کر دینے سے لگتا ہے اللہ کرے ہمارے ایمان تازے ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی. حضرت زبیر ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں نے کیا تھا. ایک اور صحابی ہیں حضرت حباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عرب کے باشندے تھے لیکن غلام تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے،
اسلام کی دعوت پھیلنے لگی تو اولین مدینہ میں جو انصار لوگ تھے ان میں انہی میں سے یہ تھے، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ لیکن یہ ایک ظالم منافق اس کے غلام تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ ظالم حضرت حباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستاتا تھا اور بار بار ان سے کہتا تھا کہ تو دین کو چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، ورنہ تیری حالت اچھی نہیں رہنے دوں گا۔ تو وہ ایسا کرتا جیسے ہمارے ہاں ایک ککر ہوتا ہے، اور ککر کی لکڑی کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو جلایا جائے تو دیر تک وہ جلتی رہتی ہے، جلدی نہیں بجھ جاتی۔ تو اسی طرح کا ایک درخت ہے عرب کے اندر، اس کو حزاب یا جزاب کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت سخت درخت ہے کانٹوں والا۔ اس کو جلاتا ابی ابن خلف، اور اس کے بعد حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کو اتار دیتا اور الٹا یوں انگاروں کے اوپر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتا، اور چیختے چلاتے رہتے حضرت حباب، لیکن وہ ظالم چھوڑتا نہیں تھا، بار بار کہتا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا پھر اپنی جان کی خیر مانگ۔ تو ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اپنی قمیض مبارک جو کچھ پہنا ہوا تھا وہ اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا ظالم مجھے اس طرح کی تکلیف دیتا ہے اور یہ حال کرتا ہے۔ تو تسلی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حباب صبر کرو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ مصائب آئے، ان کے ساتھ یہاں تک مصائب آئے۔ پھر نام لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا اور ان لوگوں کا ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم میں، ان کی امت میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور لوگوں نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھودنے کے بعد ان کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا اور اوپر سے گڑھے کو بند کیا گیا اور اوپر سے یوں آری چلا دی گئی، ایک آگے سے آرا کھینچتا تھا، ایک پیچھے سے کھینچتا تھا، اور آرا کھینچتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یا تو اسلام سے مکر جا، اسلام کو چھوڑ دے، اور یا پھر اپنی جان پیش کر دے، تو وہ اپنی جان کی قربانی دے دیتے تھے۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حباب کو، آنکھوں میں آنسو اترے اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تمہاری سزا تو کچھ نہیں۔ اور اگر آج ہم محاسبہ کریں اپنا کہ حضرت حباب کی تکلیف کوئی کم تکلیف نہیں تھی، حضرت حباب کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا وہ کم نہیں تھا، لیکن ان کی تسلی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی تو انگاروں ہی پہ لٹایا گیا، ابھی آرے نہیں چلے، ابھی سولی پہ نہیں لٹکایا گیا تمہیں، ابھی تمہیں رجم نہیں کیا گیا، پتھروں سے نہیں مارا گیا، پتھروں میں ڈبا نہیں دیا گیا مار مار کے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو بہرحال یہ تسلی کے لیے تھا، اس لیے نہیں تھا کہ ابھی تمہیں اور تکلیفیں دیکھنی، بلکہ صبر کے لیے تھا کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں صبر کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم صبر کرو گے، یہ دن دنیا کے گزر جائیں گے، اللہ اس کے مقابلے میں جنت عطا کرے گا آسانی کے ساتھ، ان تکلیفوں کے بعد تمہیں جنت آسانی سے مل جائے گی، لیکن جب تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے تو آسانی سے کہاں جنت ملے گی۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی، جب وہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے، روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا، بہت خوبصورت تھے، اچھے قد والے، خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ وقت کا بادشاہ مجبور ہو گیا کہ اگر یہ نصرانیت قبول کر لے، اور پیشکش کی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تو نصرانیت کو قبول کر لیتا ہے تو میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں کر دوں گا۔
اور اس نے ڈیمانڈ رکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی دیکھ تو بہت خوبصورت ہے، تیری اتنی رعنا جوانی ہے، تو کیوں اپنی جوانی کے، تجھے پتہ ہے میرا نام ہرقل ہے اور قیصر روم مجھے کہا جاتا ہے، میرا لقب قیصر ہے، اور میں جس کے ساتھ نمٹتا ہوں اس کو معاف نہیں کرتا. تو اپنی جان کی پرواہ کر، اتنی خوبصورت جوانی کی لاج رکھ لے اور باز آ جا، چھوڑ دے اسلام کو، نصرانیت قبول کر لے. تو اس کا فائدہ تجھے یہ ہوگا کہ ایک تو تیری جان بھی بچ جائے گی، دوسرے تو جو چاہے گا اس روم کی سلطنت میں تجھے وزیر بنا دے، وزیر خارجہ بنے گا، وزیر داخلہ بنے گا، جو تیرا جی چاہے گا وہ تجھے سلطنت بھی عطا کروں گا اور اپنی بیٹی بھی تجھے نکاح میں دے دوں گا. یہ کہا. جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالم ایک بار پھر کو تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر اس سے وہ الفاظ دہرائے، کہا کہ اگر پوری دنیا کا بادشاہ تو ہوتا اور پھر پوری دنیا کی بادشاہ تو میرے قدموں میں ڈال دیتا اور میرے سر پر تاج سجا دیتا اور پوری دنیا کے سامنے میری دعوت کرتا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے ظالم، پھر بھی میں تیرے اس کہنے پر قبول نہ کرتا. تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام کے اندر اللہ نے کیا محبت رکھی ہے اور کیا کشش رکھی ہے؟ میں سارا کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بادشاہتوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر ظالم نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور دیگر صحابہ کو قتل کروا دیا. تو یہ تھے کتنی جان کے نذرانے پیش کیے. تو اب افحسبتم ان تدخلوا الجنہ تھا، اللہ نے جو پیغام دیا تھا کہ تمہیں یہ شکتیں اور یقین، تو تب انہوں نے کیا کہا؟ اوہو تو ظالم اگر ایک جان کو لے رہا ہے اسلام کے مقابلے میں اگر 100 جانیں بھی ہوتی تب بھی قربان کرتے. اور جب جان جا رہی تھی کہہ رہے تھے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے. اور وہاں لوگ حیران ہو رہے تھے جو سزا دینے والے تھے کہ یہ کیا، یہ ہمارے اعتبار سے ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں یہ ناکام ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، ان کا مال چھوٹ رہا ہے، ان کی اولادیں چھوٹ رہی ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. تو وہاں کھڑے دوسرے صحابہ نے کہا کہ ظالم تجھے یہ جنت دکھتی ہے، ہمیں ہماری موت کے سامنے جنت ہے اور ہمیں تو اللہ دنیا میں نظارہ کروا رہے ہیں، ہم تو اپنی جائے اور جس کو جنت مل جائے اس کو سے بڑا کامیاب نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ قربانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، ہم تکلیفیں نہیں بتایا تو اللہ نے وہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا. ہم غور کریں اگر یہی حساب ہمارے ساتھ ہو جائے، اگر یہی امتحان ہم پر آ جائے، ہم کتنا پورا اتر سکتے؟ ہمیں یہ امتحان دینا پڑے، ہمیں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. اللہ معاف فرمائے. ہم تو اتنے کمزور ہیں، ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، جان کا نہیں کر سکتے. اللہ معاف فرمائے. اللہ یعذ. لیکن بہرحال جنہوں نے جو جتنی قربانی دے گا اللہ کے ہاں اتنا قبول ہو جائے گا. اور آج بھی ایسی قربانی دینے والوں کی کمی تھی. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم، کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، سب پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان صحابہ کی جماعت میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، وہی اشر کریں گے. اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں امت کے لیے، بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، بچیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور کسی کی گردن اڑ رہی ہے، کسی کا پاؤں اڑ رہا ہے. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے. مطالبہ ان سے بھی تو یہی ہے، نصرانیت قبول کر لو، اسرائیلیت کو قبول کر لو اور اسرائیلیت کو ٹھکانہ دے دو، یہی تو مطالبہ ہے. اور اگر وہاں کر جائے تو ان کو کوئی سزا دے گا نہیں، بلکہ مطالبے کر دیے گئے، ان کے سامنے مطالبے رکھے گئے کہ اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو بادشاہت بھی تمہاری ہے. لیکن کہا کہ نہیں، ہم اسلام کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، جان کی قربانی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہم جتنی وسعت رکھتے ہیں، جتنی ہمارے اندر گنجائش ہے، اللہ نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ آزمائشوں سے، اللہ مصائب سے حفاظت فرمائے. ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہرگز نہیں رکھتے. ہمارے اوپر چھوٹے سے حالات، ہمیں بخار ہو جائے تو ہم ناشکری پہ اتر آتے ہیں. اتنے بڑے مصائب کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یسألونک ماذا ينفقون. اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اصل میں یہ جنت سے متعلق ہے اور ایمان کے متعلق ہے. تو اس ضمن میں خالی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، باقی تفسیر انشاءاللہ مستقل کر کریں گے، اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ. یسألونک ماذا ينفقون. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ہم اپنے مال کو میں سے کیا خرچ کریں، کیا مال خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہتے ہو، یہاں لفظ خیر آیا، خیر کے معنی ترجمہ مطلب مال کا ہے، تو اس کا مطلب مال خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایمان والے کا مال خیر ہے، ایمان والے کے مال کے اندر خیر ہی خیر ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ، ایمان والا ہے تو وہ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، وہ جب بھی خرچ کرے گا تو خیر ہی کے لیے تو خرچ کرے گا، بھلائی کے لیے تو خرچ کرے گا۔ تو آگے ترتیب بھی بتا دی کہ تمہیں خرچ کرنا کیسے، صحابہ تو قدم قدم پر ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے، خرچ کر رہے کہاں خرچ کریں، ایسا نہ ہو ہم کہیں خرچ کریں اور اللہ کو ناپسند ہو، ہم نے کمایا تو ہے لیکن خرچ کرنے کا بھی کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیسا مال خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں، تو کیا فرمایا قل ما انفقتم من خیر، کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کیا، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ترتیب آپ کو یہ یاد رکھنی پڑے گی، جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق کو دو، وہ درجہ بدرجہ مستحقین تک پہنچاؤ، کیا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى، سب سے پہلے اگر آپ کے والدین اس مال کے ضرورت مند ہیں تو پوری دنیا سے پہلے مقدم آپ کو کس کو رکھنا ہے، والدین کو رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے والدین کو تو بیچاروں کی ضرورت ہے اور باہر سخی بنا پھرتا ہے، لوگوں میں ایڈورٹائز کروا رہا ہے، آج یہ فلانی فاؤنڈیشن کی طرف سے، فلانی تنظیم کی طرف سے آج اتنا مال خرچ کر دیا، فلانی گتھیاں تقسیم ہو گئی، خرچ کرتا پھر رہا ہے، لیکن گھر میں والدین تنگ دست ہیں، گھر میں والدین کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے خرچ کرنے میں اپنے والدین کو مقدم رکھو، وَالْأَقْرَبِينَ، پھر رشتہ داروں کو، رشتہ داروں میں دیکھو کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہیں آپ کے، پھر قریب ترین میں نہیں ہے تو اس کے بعد کے دیکھو، اس کے بعد والوں میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دیکھو، یہ حق ہے مال کے خرچ کرنے کا۔ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى، پھر قرابت داروں میں بھی اگر کوئی یتیم ہے، اس کو اگر یتیم ہے اور یتیموں میں کوئی قرابت دار ہے تو پہلے اس کو ترجیح دو، اور یتیموں کو بھی دو لیکن پہلے قرابت دار یتیم کو دو۔ پھر والمساکین، اور اگر مسکین ہے، غریب ہے، اور مسکین کو کہتے ہیں ذا متربہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو، بیچارہ مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے والا ہو، یعنی اس کے پاس کچھ بن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنا پلہ بھی جاڑ دیا، یعنی جس نے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے رکھنے کو، تو ایک وہ ہے مسکین، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو اگر مسکین بھی ہے لیکن پہلے دیکھو کہ اقربین میں سے تو نہیں ہے، اگر آپ کا مسکین آپ کا رشتہ دار ہے تو پہلے اس کے اوپر خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور ایسے ہی مسافر ہے، اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں مسافر ہے، سفر کرنے والا ہے، اور بہرحال مسافر تو رشتہ داروں میں سے ہوگا تو مقدم ہے، ورنہ مسافر کوئی بھی ہو اور مسکین کوئی بھی ہو، یتیم کوئی بھی ہو، اس کے اوپر خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس ترتیب کو یاد رکھا جائے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، آدمی جو بھی کرتا ہے بھلائی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو بھی بھلائی کرے، جو ایسا بھی کام کریں گے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نزول میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان آیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔